السلام علیکم۔ پروگرام تھنک ٹینک میں خوش آمدید۔ میں ہوں ثانیہ چودھری اور ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود ہوگا۔ مجیب الرحمان شامی صاحب ہوں گے، سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور رشید صافی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ موضوع ہمارا وہی ہوگا عام انتخابات 8 فروری کے، جس کے حوالے سے خدشات کل کی قرارداد کے بعد جو ہیں وہ زیادہ سر اٹھانے لگے ہیں اور ہر طرف ایک ہی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ 8 جنوری کو کیا ان انتخابات کا انعقاد ممکن ہو سکے گا یا نہیں، اور اس حوالے سے کچھ فالو اپ چیزیں بھی ہم نے دیکھی ہیں، جیسے کہ سینٹ میں ایک اور قرارداد جمع کرا دی گئی ہے کل والی قرارداد کو کالعدم قرار دینے کے لیے اور اپنے وقت پر الیکشن کرانے کے حوالے سے۔ اسی طرح سے سپریم کورٹ میں بھی ایک پٹیشن دائر کر دی گئی ہے کہ آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جائے ان سینیٹرز کے خلاف جنہوں نے کل کی قرارداد پاس کی، اور اسی طرح سے جو ہے وہ جو مختلف ڈیولپمنٹس ہیں وہ ہم ان پر بات کریں گے اور یہ جانیں گے اپنے پینل سے کہ دنیا کے تقریباً 70 ممالک میں 2024 میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، تو پاکستان میں شفاف انتخابات کا انعقاد اتنا مشکل کیوں ہو چکا ہے؟ مجیب الرحمان شامی صاحب، آپ کی طرف پہلے آؤں گی اور یہی سوال آپ کے سامنے رکھوں گی کہ دنیا بھر میں انتخابات ہوتے ہیں لیکن جو سچویشن پاکستان میں ہوئی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں کہ اتنا مشکل ہو گیا انتخابات کا انعقاد؟ دیکھیے، پاکستان میں انتخابات کی ایک اپنی تاریخ ہے اور پاکستان کا ایک اپنا کلچر ہے، اور پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کی اپنی عادات ہیں، اور پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ بھی اپنے مشاغل رکھتے ہیں۔ تو اس لیے پاکستان میں جب کوئی انتخاب ہوتا ہے تو اس کو تاریخی پس منظر جو ہے اس سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن پاکستان کوئی اس خطے کا واحد ملک نہیں ہے۔ آپ دیکھیں بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے۔ بنگلہ دیش میں اتوار کو انتخابات ہونے والے ہیں اور اپوزیشن کی پکڑ دھکڑ جاری ہے اور اپوزیشن بائیکاٹ کر چکی ہے، انتخابات میں حصہ نہیں لے رہی، اور حسینہ واجد جو ہیں وہ بلا مقابلہ وزیر اعظم بننے کی تیاریاں کر رہی ہیں، اور اپوزیشن کا ناطقہ بند ہے، جینا حرام ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر پاکستان کی طرف آپ نظر دوڑائیں تو تھوڑا بہت اطمینان کا سانس لے لیا جائے گا۔ تو پاکستان میں جو بھی صورتحال ہے، عدلیہ میں سنوائی ہو رہی ہے، جو لوگ جن کو شکایات پیدا ہو رہی ہیں وہ عدالتوں میں جا رہے ہیں، ان کی درخواستیں منظور ہو رہی ہیں، ان پر انتخابات کے دروازے کھل رہے ہیں، جبکہ بنگلہ دیش کی عدلیہ کو بھی تالے لگے ہوئے ہیں اور ان کے ادارے جو ہیں وہ بھی آنکھیں بند کر کے حسینہ واجد کے پیچھے کھڑے ہیں۔ تو یہ ایک موازنہ میں اس لیے نہیں کر رہا کہ بھئی ہمیں بنگلہ دیش سے اپنے آپ کو کمپیئر کرنا چاہیے، مگر میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو کلچر ہے اور اس خطے کا جو کلچر ہے اس میں ہم ذرا اس میں بیٹھ کر اس کو سامنے رکھ کر اپنے بارے میں گفتگو کریں۔ ہم کوئی بعض اوقات زیادہ مبالغہ کر لیتے ہیں اپنے حالات کو بیان کرتے ہوئے۔ مشکلات ہیں، مصائب ہیں، شکایات ہیں، لیکن ہمارا سسٹم جو ہے اس کا ازالہ بھی کر رہا ہے اور ہماری عدالتیں جو ہیں وہاں سنوائی بھی ہو رہی ہے۔ باقی تو یہ دیکھیں نا، سینٹ کی جو قرارداد منظور ہوئی ہے یہ تو بلیسنگ ان ڈسگائز ہے کہ آپ دیکھیں اس میں شر میں سے یہ خیر برآمد ہوا ہے کہ ملک کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ پوری مضبوطی کے ساتھ اس بات کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہیں کہ الیکشن بہرحال 8 فروری کو ہونا چاہیے۔ بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا ہے کہ آپ چاہے یو این او سے ریزولوشن کروا لیں، انتخاب 8 فروری کو ہوگا۔ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ جو ہے اس نے بھی یہ جو قرارداد ہے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں، یہ درخواستیں جو سپریم کورٹ میں دائر ہوئی ہیں یہ تو خیر ایک لایعنی درخواستیں ہیں اور عدالت کا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہیں، کیونکہ سینٹ کی یا قومی اسمبلی کی کارروائی پر توہین عدالت کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ آپ ایوان میں جو کچھ کہتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، اس پر آپ کسی عدالت کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتے، نہ کوئی عدالت اس پر کوئی کارروائی کر سکتی ہے۔ اور یہ جو قرارداد منظور ہوئی ہے اس کی کوئی قانونی اور آئینی حیثیت پہلے بھی نہیں ہے، یہ کوئی بائنڈنگ نہیں ہے، کل بھی ہم نے وضاحت کر دی تھی اس بات کی۔ تو اب یہ جا کے کہنا کہ جناب اس کو غیر قانونی قرار دیا جائے، غیر قانونی تو یہ موجود ہے، اس کی کوئی قانونی بیس ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ جو لوگ درخواستیں دائر کرتے ہیں عدالتوں میں ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے آرٹیکل 6 کی کارروائی سینیٹرز کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے، اور انتخابات مؤخر کرنے کا مطالبہ جو ہے وہ انتہائی غداری کے زمرے میں کیسے آ گیا ہے۔ چیزوں کو وہیں رکھنا چاہیے جہاں رکھا جانا چاہیے،
اور وہ یہ ضرورت سے زیادہ مبالغہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا جو ماحول ہے اس میں اگرچہ مشکلات ہیں، اس میں کچھ منفی معاملات بھی ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور ہماری سیاسی جماعتیں تیاریوں میں مصروف ہیں، اور ہمیں توقع کرنی چاہیے اور ہمیں حوصلہ رکھنا چاہیے اور ہمیں ثابت قدمی سے آگے بڑھنا چاہیے. انشاءاللہ پاکستان میں انتخابات ہوں گے اور یہاں نمائندہ حکومت قائم ہوگی. یہ کوئی احسان نہیں ہے کسی پر، یہ پاکستان کے دستور کا بنیادی تقاضا ہے. یہاں کی حکومت جو ہے ووٹ کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی، جسے قانونی حکومت کہتے ہیں. تو قانونی اور آئینی حکومت قائم کرنے کے لیے ہر پاکستانی شہری کو، ہر ادارے کو کمر بستہ ہونا چاہیے، خواہ وہ سیاست میں ہے خواہ سیاست سے باہر ہے، وہ دفاعی ادارے کا رکن ہے یا عدالتی ادارے کا رکن ہے یا انتظامیہ کا حصہ دار ہے. اس کو اپنے فرائض ادا کرنے ہیں پاکستانی کے طور پر، اور اس کا تقاضا ہے کہ وہ انتخابات جو ہیں ان کو یقینی بنائے اور ہر صورت میں ان کا راستہ ہموار کرے. صحیح، بالکل. سلمان صاحب، شامی صاحب جیسے کہ کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ ہماری ہے اور عدالتیں ہیں، وہ سارے مسائل کو سن بھی رہی ہیں اور اس کو حل بھی کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ سارا بوجھ جو ہے وہ عدالتوں کی طرف شفٹ ہو چکا ہے اور ہم پتھر پہ لکیر کی بڑی بازگشت سنائی دے رہی ہے ہر طرف؟ بلاول صاحب نے بھی یہ کہا کہ قدم بڑھائیں، چیف جسٹس صاحب کے بارے میں کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں، یا کچھ سیاسی جماعتوں کی اپنی بھی ذمہ داری ہے؟ دیکھیں، پاکستان کے حالات جتنے گمبھیر ہیں اس میں انتخابات ناگزیر ہیں کہ جمہوری ملکوں اور معاشروں کے اندر جب اس طرح کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو وہ حکومتیں واپس عوام سے رجوع کرتی ہیں. عوام کی تائید اور حمایت سے بننے والی حکومتیں ہی ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں ہیں. آپ کا کویسچن بڑا ویلڈ ہے کہ جی کیا پاکستان کے سارے مسائل کا حل کورٹس میں ہے. تو میں یہاں کئی ماہ سے یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے بڑے فیصلے جو ہوں گے وہ کورٹس میں ہوں گے، اس لیے کہ ہماری حکومتیں اور ہماری سیاسی جماعتیں اور قیادتیں وہ اس حد تک پولرائزڈ ہو گئی ہیں، اس حد تک تناؤ اور ٹکراؤ کا عمل ہے کہ وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے. اور یہ پاکستان کے اندر جمہوریت کا ایک نرالا تجربہ ہے جس میں پاکستان کی سیاسی قیادت ڈائیلاگ نہیں کر سکتی آپس میں. اور یہ فنومینا کوئی 10-12 سال سے آیا ہے جس میں ایک دوسرے کی کوئی عزت و تکریم تو ختم ہو کے رہ گئی ہے کہ آپ چور ڈاکو کی گردان کر کے پاکستان کے عوام کے اندر اور خصوصاً پاکستان کے نوجوان نسل میں آپ نے نفرتیں پیدا کی ہیں، عداوت کا رجحان عام ہوا ہے. آپ مل بیٹھ کے کوئی ڈسکشن نہیں کر سکتے. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار پاکستان کی سیاسی قیادت ہے. اور جب یہ کیفیت طاری ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ ہر معاملہ پاکستان کی سپریم کورٹ کی طرف جاتا ہے. اور بڑی کلیئر بات ہے کہ آج سے چند ہفتے پہلے تک ہماری عدالتیں بھی ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ چل رہی تھی، اس سے ایک اور کنفیوژن طاری ہو گئی تھی. پاکستان کے آج کے چیف جسٹس کو ایک بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ کبھی میں دیکھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ان کی تعریف کر رہے ہیں، کبھی پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کیوں کر رہے ہیں. دیکھیں، ایک تو اس شخص نے اپنی ذات کی نفی کی ہے اور وہ مخصوص بینچ بنانے کی بجائے اس نے بڑا فیصلہ بڑے بینچ کے ذریعے کیا ہے اور اس نے خالصتاً آئینی اور قانونی عمل کو ترجیح دی ہے. اور بات یہ کہ یہ انتخابی عمل جو آگے کی طرف بڑھنا ہے یہ خالصتاً آئینی عمل ہے. دیکھیں، ہم آئین سے انحراف تو کر چکے. آخر کیا وجہ ہے کہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ، پاکستان کا الیکشن کمیشن، پاکستان کی نگران حکومت، پاکستان کا ایوان صدر، پاکستان کی پولیٹیکل فورسز سارے یہ کہتے نظر آ رہے ہیں نا کہ 8 فروری کو انتخابات ہوں گے. تو آپ نے اپنے ابتدائیوں میں کہا کہ کل کی ریزولوشن کے بعد خدشات بڑھ رہے ہیں. میرا خیال خدشات بڑھ نہیں رہے. میرا خیال ایک ماہ پہلے اگر یہ حرکت انہوں نے کی ہے، اگر یہ 15 دن پہلے کرتے تو زیادہ پریشان کن صورتحال تھی. اب پولیٹیکل پارٹیز الرٹ ہو گئی ہیں کہ بعض یہ کہ یہ کسی نے کام دکھانے کی کوشش کی ہے. میں نے کل بھی کہا تھا یہ باریک کام تھا. اور جو لوگ یہ کام کر رہے تھے وہ سینیٹر دلاور خان کا نام تو آیا، باقیوں کے تو نام بھی کسی کو نہیں پتا. یہ باپ پارٹی کے لوگ تھے اور کچھ آزاد حیثیت میں آئے. اور میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ لوگ کس پروسیس سے آتے ہیں، یہ کسی کو جواب دہ نہیں ہوتے. اور جو جواب دہ سینیٹر ہوتے ہیں، مجھے اچھا لگا کہ کل پیپلز پارٹی کے جس سینیٹر نے حمایت کی تھی وہ رات کو ایک ٹی وی چینل پہ معذرت کرتا نظر آیا.
اس لیے کہ ان کی پارٹی نے اسے جواب طلبی کی ہے، اسے شوکاز نوٹس جاری کیا ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اتنا دم خم ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو جمہوری سسٹم ہے اس کی نگہداشت تو پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کو کرنی چاہیے. اور جس انتخابی سسٹم کی ہم بات کر رہے ہیں، کیا یہ اپنا انتخابی سسٹم بھی درست نہیں کر سکتے؟ بات ہے کہ جب 2018 میں آر ڈی ایس بیٹھ گیا تھا، جب 3 دن تک انتخابی نتائج نہیں تھے آئے تھے، کیا انہیں اسے سبق لینے کی ضرورت نہیں تھی؟ آپ کی پارلیمنٹ کے اندر آپ اس پہ بیٹھ کے اپنی انتخابی اصلاحات نہیں کر سکتے؟ اور ماضی کے اندر شدید ترین تناؤ کے باوجود پولیٹیکل پارٹیز بیٹھتی تھی، بات کرتی تھی، کیئر ٹیکر گورنمنٹس بنتی تھی. یہ سارا کچھ یہاں پر کیوں ہوا؟ ایک چلتا ہوا سسٹم کس نے گرایا، کیوں کر گرایا، مقاصد کیا تھے؟ میں حیران ہوتا ہوں کہ دیکھیں حکومتیں بنانے کے لیے بڑی دو کرنی پڑتی ہے، بہت سارے لوگوں کو جوڑنا پڑتا ہے، کچھ لوگوں کی ہمدردیاں لینی پڑتی ہیں، کچھ لوگوں کو تھپکی دینی پڑتی ہے. یہاں پر پاکستان میں ایک نیا تجربہ ہوا. آج کا کرائسس جہاں پہنچے بیٹھے ہیں، جہاں خطرات اور خدشات کی بات ہوتی ہے، کہ اگر ایک سسٹم چل رہا تھا، عدم اعتماد پیش ہوئی تھی، تو اپنے اراکین اسمبلی کو بجائے ایوان سے باہر کرنے کے، اگر ایوان کے اندر بیٹھ کے وہ پازیٹیو رول ادا کرتے تو وہ حکومت بھی نہیں چل سکتی تھی. آپ نے اپنی حکومتیں بھی توڑ دیں، اپنی اسمبلیاں بھی توڑ دیں، خود آپ جیل میں چلے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی اس اپنی کشتی کو منجدار سے نکالنے کے لیے ذمہ دارانہ طرز عمل پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو اختیار کرنا پڑے گا، اور انتخابات کی ساکھ اسی کی ہوگی جو آزادانہ ہوگا، شفاف ہوگا، جس پہ پاکستان کے عوام کو اندر اور باہر اعتماد حاصل ہوگا. دیکھیں ماضی کے اندر بھی کچھ لوگ تھے کہ وہ انہیں ہر انتخاب کے اندر دھونس اور دھاندلی نظر آتی تھی. 2018 کا ان کو ہضم ہو گیا. 2018 کا اس لیے ہضم ہو گیا کہ 2018 میں وہ ہے. جب تک یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا، دیکھیں ہم چھوٹے چھوٹے ادارے، ہمارا پریس کلب ہے، بار ایسوسیشنز ہیں، کبھی سنا ہے وہاں پر کہ جی وہاں پر ایک پارٹی جو ہار گئی وہ سڑکوں پہ نکل آئی ہے الیکشن؟ ان کا الیکشن کیوں غلط ہوتا ہے؟ ان کا الیکشن اگر غلط ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار بھی یہی ہے. سلمان غنی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. حسن عسکری صاحب آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جس طرح کی پولیٹیکل سچویشن پاکستان میں اس وقت ہے، اس کی وجہ پولیٹیکل پارٹیز میں اور خاص طور پر جو لیڈرز میں ہے وہ رواداری کا نہ ہونا ہے؟ دیکھیے اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اور ہم سیاست میں جو بھی کام کرتے ہیں بے ڈھنگے پن سے کرتے ہیں. یہ بحث کہ الیکشن ہو نہ ہو بذات خود اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کے ہاں سیاست جو ہے وہ صحیح خطوط پر نہیں چل رہی. دیکھیے چاہیے کے حوالے سے تو ہر چیز ہم کہہ سکتے ہیں کہ سچ بولنا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ سچ کیوں نہیں بولتے لوگ. یہ ہے اصل چیز جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. کیا وجہ ہے کہ اس قسم کے شبہات پیدا ہوئے ہیں پاکستان کے اندر؟ کیا وجہ ہے کہ ہم نے 90 ڈیز میں الیکشن نہیں کرایا؟ تو پھر اس سے تو پھر اس قسم کی کہانیاں چلیں گی. آج بھی صبح کے اخبارات میں دیکھ لیجئے گا، آج بھی ایک گورنر صاحب کا بیان ہے کہ واقعی کچھ علاقوں میں صورتحال خراب ہے، لیکن جو بھی الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا وہ ہم اس پہ عمل کریں گے. اب یہ کوئی بیان ہے؟ یعنی 8 تاریخ کا الیکشن کا ایک فیصلہ ہو چکا ہے. پوری مشینری، اسٹیٹ مشینری کو چاہیے کہ وہ کام کرے اسی مقصد کے حصول کے لیے، اور یہ کانسٹیٹیوشن کا تقاضا بھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جوڈیشری کے پاس جانا سیاسی مسائل کے حل کے لیے، وہ بھی ایک آپ کی کمزوری ظاہر کرتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر کسی ملک کا سیاسی ڈھانچہ، جمہوری ڈھانچہ کھڑا ہو سکتا ہے یا گر سکتا ہے. اب یہ کہ آرٹیکل 6 کو انووک کر رہے ہیں، بھئی آرٹیکل 6 پڑھا ہے آپ نے؟ جب اس کو دیکھیں تو ذرا کس کانٹیکسٹ میں وہ استعمال ہو سکتا ہے. اور صحیح کہا ہے کہ جو پروسیڈنگز اسمبلی کے ہاؤس کے انڈر ہوں ان کے خلاف آپ کوئی باہر عدالتی کارروائی عام طور پہ نہیں ہو سکتی. اس کو ایک ہیں کچھ طریقے جس سے لوگ یہ کچھ چیزیں اٹھا لیتے ہیں، لیکن وہ اتنا آسان نہیں ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اس معاملے میں جو حکومت ہے اور الیکشن کمیشن ہے اس کو ایبسلوٹ کلیئر ہونا چاہیے. اس معاملے کے اندر بڑا کلیئر سٹیٹمنٹ دیں، میٹنگیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے، اس لیے بھی ابہام پیدا ہوتا ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ الیکشن میں تقریباً ایک مہینہ آپ سمجھ لیں رہ گیا ہے، کہ کہاں ہے کیمپین، کہاں ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹی، کہاں ہیں لوگ اپنے کانسٹیچوئنسیز میں جا کے یا کم از کم کارنر میٹنگ ہو رہی ہیں یا ووٹ کے لیے ایفرٹ ہو رہی ہے. کچھ بھی نہیں ہو رہا. ہر چیز اپنی جگہ موجود ہے، اور عوام میں بھی ہمیں انتھوزیزم نظر نہیں آتا. اس کی وجہ ہم نے کل کہہ دی ہے، کل آپ سے یہ بات کہی تھی کہ عوام کا جو اس وقت چیلنج ہے
جو مسئلہ ہے وہ انتخابات نہیں ہیں بلکہ ان کی اپنی زندگی ہے، ان کا اپنا مستقبل ہے، ان کا وہ اعتماد بحال ہونا ہے جو ریاستی اداروں پر ہونا چاہیے کہ ریاست آپ کو پروٹیکٹ کرے گی، ریاست آپ کے مستقبل کو سیکیور کرے گی، ریاست آپ کو بہتر زندگی کی گارنٹی دے گی۔ ہماری ریاست ایسا نہیں کر سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے جو نا امیدی ہے اس وقت ملک کے اندر کہ الیکشن ہو گیا تو کیا ہوگا، کیا قیمتیں کم ہو جائیں گی؟ دیکھیں نا، اب عام آدمی کے مسائل کو کون سی پارٹی ایڈریس کر رہی ہے؟ آج کے اخبارات اٹھائیے، کل کے اخبارات اٹھائیے، اور جو بھی ہمارے لیڈران ہیں ان کے بیانات پڑھیے، وہ کیا الیکشن کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ الیکشن کے بارے میں بیان ہے کہ ہم وہاں گئے، میٹنگیں ہوئی، ٹکٹ کی بھی کچھ باتیں ہوئی ہیں، کچھ تقسیم بھی ہوئے ہیں ٹکٹ، لیکن جو مسائل ہیں کانسٹیچوئنسی میں جائیے تو نا، وہاں دیکھیے جو مسائل ہیں ان کو آپ کس طرح ایڈریس کر رہے ہیں۔ تو مجھے نہیں پتہ کہ الیکشن اگر ہو گئے تب بھی ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ مجھے تو الیکشن ہو یا نہ ہو، مسائل کے حل ہونے کے فوری امکانات نظر نہیں آتے، اور یہی سب سے زیادہ جو ہے وہ مشکل اور افسوسناک بات ہے کہ اگر آپ کو یہ امید کم ہو جائے کہ مستقبل میں آپ کی بہتری ہوگی یا نہیں ہوگی، تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ معاملات وہ اتنے اچھے نہیں ہوتے۔ صحیح، تو ایبسولوٹ کلیئر ہونا چاہیے الیکشن کمیشن کو بھی اور سب اداروں کو بھی۔ اس حوالے سے رشید صافی صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ حسن عسکری صاحب تو کہتے ہیں ایبسولوٹ کلیئر ہونا چاہیے، لیکن الیکشن کمیشن کو کل کی جو قرارداد کا نوٹیفیکیشن ہے وہ موصول ہوا ہے، انہوں نے ایک اجلاس بلانے کا کہہ دیا ہے۔ اگر ایبسولوٹ کلیئر ہے ادارے اس حوالے سے، تو پھر اس طرح کے اجلاس بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں، جب اس اجلاس کے بارے میں ہمیں معلومات میسر آئیں گی تو ہم اس پہ بات کریں گے۔ اب دیکھیں، غیر ضروری طور پہ میرے خیال میں الیکشن کمیشن بہت سارے مسئلوں میں اپنے آپ کو مزید متنازع کر رہا ہے۔ کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب ہے ارباب طاہر صاحب، انہوں نے جسٹس ارباب طاہر صاحب انہوں نے جو ریمارکس دیے کہ کم از کم الیکشن کمیشن یہ تو کرے جو آر اوز ہے اور ڈی آر اوز ہے ان کی ٹریننگ کے حوالے سے تو کچھ نہ کچھ ان لوگوں کو بتائے، جس بلک میں انہوں نے کاغذات نامزدگی لوگوں کے مسترد کیے تھے، جو اب کئیوں کے بحال ہو گئے ہیں، کچھ کے اب بھی مسترد ہوئے ہیں۔ تو الیکشن کمیشن کی میرے خیال میں بنیادی ذمہ داری تو یہی ہونی چاہیے کہ آنے والے دنوں میں وہ مرتکز ہو جائے، ان کی پوری توجہ جو ہے وہ مرکوز ہو 8 فروری کے پولنگ ڈے کے حوالے سے، اس کے لیے انہیں انتظامات کرنے چاہیے۔ اور جب سیاسی جماعتوں نے اس قرارداد کو کوئی وقت نہیں دی ہے، عدالت نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی ہے، باقی جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات کی گئی، کئی لیڈروں نے اس قرارداد پہ تو لب کشائی ہی نہیں کی، ان کے دوسرے تیسرے درجے کی قیادت نے اس قرارداد کو بالکل کوئی خاص اہم سمجھا ہی نہیں ہے۔ تو الیکشن کمیشن کو بھی اس قرارداد کو نظر انداز کر کے صرف الیکشن ہی کے معاملے پہ فوکس ہونا چاہیے تھا، جو بدقسمتی سے وہ نہیں کر رہا اور اپنے کردار کو مزید متنازع کرنے کا مرتکب خود ہی ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ تو چیف الیکشن کمشنر ہی بتا سکتے ہیں کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، اس کا کوئی شاید کوئی بیک گراؤنڈ ہو، اس کا کوئی مقصد ہو، لیکن اس وقت اہم بات تو یہی ہے کہ 8 فروری کو انتخابات ضرور ہونے چاہیے، اور اس پہ تمام سیاسی جماعتیں، ملک کی بڑی عدالت اور الیکشن کمیشن خود بھی کہتا تو یہی ہے کہ 8 فروری کو انتخابات ہوں گے۔ تو سب سے اہم بات ہمارے لیے یہی ہے کہ 8 فروری کو ضرور انتخابات ہو۔ اس کے بعد جو مراحل ہے یا اس سے پہلے جو سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری بنتی ہے، ہاں وہ صورتحال افسوسناک ہے۔ ہمیں یہ نہیں بتایا جا رہا ہے سیاسی جماعتوں کی جانب سے کہ اگر کوئی بھی سیاسی جماعت، ملک کی جتنی بھی بڑی سیاسی جماعتیں، کوئی ایک جماعت کی میں نہیں بات کر رہا ہوں، مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، جماعت اسلامی، اے این پی، جتنی بھی جماعتیں ہیں، سب سے ہمارا یہ سوال یہ ہے کہ خدا کے بندو ہمیں یہ تو بتائے کہ جو ہمارے مسئلے ہیں اس کا آپ کے پاس حل کیا ہے۔ چلے اگر آپ سے منشور مکمل نہیں بن پا رہا، آپ مکمل اس کے لیے تیار نہیں ہے، تو جو بچے کو جن مسائل کا علم ہے
اس کا تو آپ ہمیں ایک خاکہ بتائے کہ آپ آنے والے 5 سالوں میں 8 فروری کو اگر آپ منتخب ہوتے ہیں تو اس کا حل آپ کے پاس کیا ہے؟ اس ملک میں جو سالانہ ہم 50 لاکھ بچے پیدا کر رہے ہیں، جو کئی ممالک 50-60 ممالک ایسے ہوں گے جن کی کل آبادی 50-60 لاکھ ہی نہیں ہے، ہم ہر سال ایک نیا ملک پیدا کر رہے ہیں، اس کا حل آپ کے پاس کیا ہے؟ 4 کروڑ سے زیادہ جو بچے اسکول سے باہر ہے، اس کا حل آپ کے پاس کیا ہے؟ جو طبقاتی نظام تعلیم ہے جس میں ہمارے 90% بچے پڑھنے پہ مجبور ہے، جو 10% ایلیٹ کلاس ان کے تمام حقوق کو غصب کرتا ہے، اس کا آپ کے پاس کیا حل ہے؟ زراعت کی ہم بہت زیادہ ریٹ لگاتے ہوتے ہیں، آپ کے پاس زراعت کی بہتری کے لیے کیا ہے؟ شبر زیدی ٹھیک ہی کہتے تھے کہ کوئی ٹیکس لگانے پہ، زرعی ٹیکس لگانے کی تو بات کیا، کوئی زرعی اصلاحات کی بات کرتا ہے تو تمام سیاسی جماعتیں، بڑی سیاسی جماعتیں کاٹ دوڑنے کو دوڑ پڑتی ہے۔ آپ کے پاس ایکسپورٹ امپورٹ کا تفاوت ختم کرنے کا کیا فارمولہ ہے؟ ان تمام چیزوں کو چلے چھوڑ دیں، یہ ہماری جو ہے روزمرہ مہنگائی اور ہماری جو معیشت سے جڑی ہوئی چیز ہے۔ آپ کے پاس TTP کا کیا حل ہے؟ آپ نے افغانستان کے ساتھ جو 30 سالہ ایک پالیسی رکھی اور ان کو پوری دنیا میں اپنا جو ہے اسٹریٹجک ڈپٹ کہا، آج وہ ملک آپ کا دشمن ہے۔ آپ کے پاس کیا خارجہ پالیسی ہے؟ آپ انڈیا کے ساتھ کس طرح آگے جائیں گے؟ آپ ایران کو کس طرح ڈیل کریں گے؟ یہ موٹی چیزیں تو ہمیں بتا دے، یہ کیا آپ کر رہے ہیں، آپ کی کیا پالیسی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں دنیا بدل رہی ہے، چین جیسا ملک جو 45 سالہ اپنی خارجہ پالیسی امریکہ کے ساتھ، ان کا پچھلے دنوں شی جے پنگ نے جو خط لکھا ہے امریکی عوام کے نام پہ، ان کو دوستی کا پیغام دیا ہے، اور آج ان کے ساتھ تجارت اور پیپل ٹو پیپل رابطوں کی یہ حالت ہے کہ 65 پروازیں براہ راست چین سے امریکہ پہنچ رہی ہے، اور آپ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، آپ کو اپنے پڑوس کا بھی نہیں پتا کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے۔ صافی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، اور جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ہے؟ منشور پہ ہمیں نیکسٹ سیگمنٹ میں بھی بات کرنا ہے، اس پہ آپ اپنی مزید بات اس پہ کر سکتے ہیں، مزید تجزیہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہماری سیاسی جماعتوں کے پاس کوئی ایسا منشور ہے جو عوامی مسائل حل پیش کرتا ہو۔ اس وقت چونکہ ہم بات کر رہے ہیں انتخابات کے حوالے سے جو کہ ہونے جا رہے ہیں اور ہونے چاہیے، تو اسی کے اوپر فوکس رہتے ہیں۔ شامی صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ سینٹ نے کہ جو قرارداد تھی اس کو لے کر کے تو الیکشن کمیشن نے اجلاس بلا لیا ہے، لیکن جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا بڑا میجر کنسرن رہا ہے کہ جو لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے ماحول فراہم کرے الیکشن کمیشن۔ آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اپنا یہ رول ادا کر رہا ہے اس طرح سے جیسے کرنا چاہیے؟ دیکھیے، الیکشن کمیشن نے اگر اجلاس بلا لیا ہے تو کوئی قیامت برپا نہیں ہو گئی۔ وہ اجلاس بلا کر اس قرارداد کو مسترد بھی کر سکتے ہیں، یا جواب یہ دے سکتے ہیں کہ حضور یہ ہمارا آپ کا کام نہیں ہے، اور آپ یعنی غور و خوض کر کے وہ کوئی ایسا رد عمل بھی تو دے سکتے ہیں نا کہ جس پہ قومی جذبات جو ہیں ان کی تسکین کا سامان ہو۔ اور یہ جو اس لیے الیکشن کمیشن جو ہے نا، وہ آپ دیکھیں کہ اس کے پاس کوئی اپنا عملہ نہیں ہے، اسے انتظامیہ سے یا عدلیہ سے لوگ لینے پڑتے ہیں۔ اور بدقسمتی سے یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے پیچھے تو ہر شخص پڑا ہوا ہے، سیاسی جماعتیں اس کے پیچھے پڑ جاتی ہیں، سیاسی رہنما اس پہ کیڑے نکالتے ہیں، اور جو ہمارے تقریریں ہیں عمران خان صاحب کی، اور جس پر ایک مقدمہ بھی چل رہا ہے توہین عدالت کا، وہ تو اس میں تو اس طرح کی یعنی بدزبانی کی گئی تھی کہ کوئی تصور نہیں کر سکتے کہ کسی آئینی ادارے کے خلاف اس طرح بھی بات ہو سکتی ہے۔ تو الیکشن کمیشن نے جب عدلیہ سے کہا کہ آپ ہمیں ROs دے دیں اور DROs دے دیں، تو عدلیہ نے وہ فراہم نہیں کیے، اور فراہم اس لیے نہیں کیے کہ جب عدلیہ یہ کام کرتی تھی تو اس وقت بھی سیاسی جماعتیں عدلیہ کے لوگوں پر تنقید کرتی تھیں، اور خود PTI کے چیئرمین جو ہیں انہوں نے اس پر افتخار چودھری صاحب کو ذمہ دار قرار دے دیا تھا انتخابات میں دھاندلی کا۔ تو اب وہ جب عدالتی افسران نہیں ملے تو پھر انتظامی افسر لیے گئے۔ اب یہ جو انتظامی افسر ہیں
یہ ڈپٹی کمشنر ہیں، یہ اسسٹنٹ کمشنرز ہیں، یہ سارے انتظامیہ کے اہم عہدیدار ہیں۔ اب یہ اگر قانون کے مطابق انہوں نے اقدامات نہیں کیے تو اس کے لیے اپیلنٹ ٹریبیونل موجود ہے، عدالتوں میں لوگ جا رہے ہیں، الیکشن ٹریبیونل جو ہے اس کے خلاف اس میں مقدمہ لے کے جا رہے ہیں، ان کو ریلیف مل رہا ہے۔ تو اگر الیکشن کمیشن جو ہے وہ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ہزاروں افراد مستقل طور پر ملازم رکھ لے، اس لیے الیکشن کمیشن کی یہ تو ایک مصیبت رہے گی کہ اسے انتظامیہ سے لوگ لینے پڑیں گے یا عدلیہ سے لینے پڑیں گے۔ اور اگر ہماری سیاسی جماعتیں آپس میں کوئی ایک دوسرے کو تسلیم کریں اور مل جل کر اس کی نگرانی کریں انتخابی عمل کی، تب بہتر نتائج نکل سکتے ہیں۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے ہر حد پار کر جاتی ہیں بعض اوقات۔ اور آج ہم جو شکوے کر رہے ہیں، یہ 2018 میں کوئی اور شکوہ کر رہا تھا، یہاں شکوے ختم ہی نہیں ہوتے، ان کا مداوع کرنے کے لیے کچھ لوگ اکٹھے نہیں ہوتے، اقدامات پہ زور نہیں دیتے، فیصلے نہیں کرتے، الیکشن کمیشن کے ہاتھ مضبوط نہیں کرتے۔ اگر ہر شخص جو ہے وہ کہے گا کہ میں نے تو بس خلاف ورزی ہی کرنی ہے اور ہر طریقے سے میں نے الیکشن جیتنا ہے، تو پھر تو یہ تماشا لگا رہے گا۔ اس لیے سیاسی جماعتیں جو ہیں، اور پھر یہاں تک ابھی تو دیکھیں، ابھی تو امیدوار فائنل ہو رہے ہیں، ہم مطالبے کر رہے ہیں کہ انتخابی منشور کہاں ہے تاکہ ہم ان پہ تبصرے کر سکیں۔ بھئی انتخابی منشور بھی آئے گا، سیاسی جماعتیں اپنا نقطہ نظر بھی واضح کر دیں گی، لیکن پھر یہ بھی تو گارنٹی دے نا کہ جو حکومت قائم ہوگی وہ 5 سال کے لیے ہوگی۔ یہاں 2 سال کی، 2.5 سال کی حکومتیں قائم ہوتی ہیں، ان کے خلاف سازشیں شروع ہو جاتی ہیں، ان کو دھکے دینے کی تیاریاں کی جاتی ہیں، حکومتیں اپوزیشن کو تسلیم نہیں کرتی ہیں، اپوزیشن کو تحقیق کرنا چاہتی ہیں، اور پھر جو ادارے ہیں احتساب کے وہ بھی اعلی کار بن جاتے ہیں بعض طاقتور عناصر کے۔ تو جو ہم نے دھما چوکڑی مچا رکھی ہے، اس پوری دھما چوکڑی کو ختم کرنا پڑے گا۔ ہر ادارے کو، ہر محکمے کو قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق کام کرنے پڑیں گے، تبھی ہم جمہوری عمل کو آگے بڑھا سکیں گے۔ وگرنہ انتخابات ہو جائیں گے لیکن لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے، انتخابات ہو جائیں گے لیکن جمہوریت بحال نہیں ہوگی۔ اور ہماری جمہوریت جو ہے یہ تو مقامی حکومتوں کو قائم ہی نہیں ہونے دیتی، بلدیاتی ادارے قائم ہی نہیں ہو پاتے یہاں۔ تو آپ یہ سارے بہت سے مسائل ہیں جن پہ غور کرنا ہے، لیکن غور کرنے کے لیے کوئی فرصت چاہیے، کوئی وقت چاہیے، کوئی سکون چاہیے، کوئی اطمینان چاہیے، جو جب تک ایک دوسرے کو سپیس نہیں دی جائے گی، غور کیسے ہوگا؟ کون کرے گا؟ کیسے بیٹھیں گے؟ کیسے سوچیں گے؟ کیسے اقدام کریں گے؟ صحیح۔ سلمان غنی صاحب، آپ مطمئن ہیں الیکشن کمیشن کے کردار سے؟ دیکھیں، ان کے کردار سے جہاں تک اطمینان کا تعلق ہے تو بنیادی کردار انہی کا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر آزادانہ اور شفاف انتخابات کروانے ہیں۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ آج سے کوئی 1 ہفتہ پہلے پاکستان کی عدالت عظمیٰ میں ایک کیس کے ذریعے چیف الیکشن کمشنر کو کہا گیا تھا کہ آپ جو شکایات ہیں ایک پارٹی کی اس کو دور کریں، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ایک مکتوب لکھ دیا ہے چیف سیکرٹری کو اور آئی جیز کو کہ وہ اسے یقینی بنائیں۔ میرا خیال الیکشن کمشنر کے پاس بڑی پاورز ہیں، یہ جو نگران حکومتوں کی تشکیل ہے اس میں ان کا رول ہے، اور وہ اپنی اس قوت کو بروئے کار بھی لاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2-3 روز پہلے ایک سیاسی لیڈر جو جیل میں موجود ہیں، ان کے پاس ہمارے الیکشن کمیشن کے 4 اراکین گئے، اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں تم سے نپٹ لوں گا، اور آپ کے خلاف میں سے ایک نام کا مجھے پتہ ہے، اور آپ کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کروں گا۔ اور میں آپ کو ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ چیف الیکشن کمشنر کا نام بھی انہوں نے دیا تھا، ان 4 میں سے 3 نام بھی انہوں نے دیے تھے۔ بات یہ کہ ہمارے ہاں ادارے وہی مضبوط ہوتے ہیں جن اداروں کے اندر کوئی نظم و نسق ہوتا ہے اور وہ اپنے جو مقاصد تک محدود رہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم الیکشن کمیشن کی بات کرتے ہیں تو ایک بات تو میں سلطان سکندر راجہ صاحب کی دیکھ رہا ہوں کہ وہ انہیں جتنا زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے اس کے اثرات ان پہ نہیں ہوتے۔
جو فیصلے ہیں، اور ابھی تک آپ دیکھ لیں کہ وہ کنسنسس سے فیصلے ہیں، ابھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں آیا جو الیکشن کمیشن کے اراکین کے درمیان ڈویژن ہو۔ جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے، یہ ایک ایشو ضرور ہے، اور جیسے ابھی کہا گیا کہ بار بار ہم ہر چیز کو پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے پاس لے کے جا رہے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے سارا کچھ کرنا ہے تو جناب یہ منتخب حکومتیں، یہ سیاسی قیادتیں، یہ کس بس کی دعائیں؟ اور ابھی صافی صاحب نے بڑی اچھی بات ہے، انہوں نے 10 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ ان چیزوں پہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز، میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، آپ مجھے ایک لیڈر کا بیان بتا دیں کہ سلمان اس نے صاحب اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں، منشور کے اوپر بعد میں آتے ہیں، اگلے سیگمنٹ میں آتے ہیں۔ حسن عسکری صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کی بڑی بازگشت جب سے اناؤنس ہوئے ہیں الیکشنز، بلکہ اس سے پہلے بھی ہمیں سنائی دے رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا جو رول تھا لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنے کے لیے تمام پارٹیز کو اکراس دی بورڈ، وہ اس نے پورا کیا اب تک؟ دیکھیے مجھے تو معلوم نہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہوتا کیا ہے، کیونکہ پاکستان میں تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کا جو کردار ہے وہ غیر تسلی بخش ہے۔ دیکھیے پہلا تو ان کی ذمہ داری تھی کہ الیکشن 90 دن میں کرواتے، کم از کم 2 پروونشل اسمبلی کے الیکشن 90 دن میں ہونے چاہیے تھے۔ اس وقت تو سینسز کا بیچ میں گڑبڑ نہیں تھی نا جب وہ وقت تھا۔ اور دوسرا یہ کہنا کہ ہمیں دیکھیے حکومت نے پیسے نہیں دیے اور وہ منسٹری آف ڈیفینس نے ہمیں کوآپریٹ نہیں کیا، فنڈ ہمیں اویلیبل نہیں ہیں، آئین میں بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ تمام حکومتی اداروں کو الیکشن کمیشن سے کوآپریٹ کرنا ہے، لہٰذا جو الیکشن کمیشن کی پاورز ہیں اس کے تحت وہ اس پہ دوبارہ اسرٹ کرنے کی ضرورت تھی، جو انہوں نے نہیں کی، اس لیے کہ وہ الیکشن کمیشن ہی حق میں نہیں تھا فوری طور پہ الیکشن کروانے کی۔ تو بنیادی ذمہ داری الیکشن کروانے کی الیکشن کمیشن کی ہوتی ہے، اور الیکشن کمیشن کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو پرابلمز ہیں ان کو ہم کس طرح حل کریں گے۔ جو آپ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں، دیکھیے الیکشن کمیشن کے پاس اپنا عملہ نہیں ہے، لیکن آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا ہے کہ دنیا میں جہاں بھی الیکشن ہوتے ہیں، جو الیکشن ایڈمنسٹرنگ اتھارٹی جسے ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتے ہیں، اور ملکوں میں ذرا مختلف نام ہوتے ہیں، ان میں کسی کے پاس اپنا مکمل عملہ نہیں ہوتا۔ صحیح، اور عملہ نہ ہونا ایک بڑی وجہ ہے، اس لیے اس کے جو نہیں، بڑی وجہ تحفظات جو اٹھتے حل ہو ہیں سکتی اور جو ہے۔ مسائل بالکل جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے۔ رشید صافی صاحب، آپ مطمئن ہیں الیکشن کمیشن کے رول سے؟ جو لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کیا جاتا ہے مختلف جماعتوں کی جانب سے، اس کو پورا کرنے میں الیکشن کمیشن کا رول آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ ثانیہ، میرے مطمئن ہونے کا یا میرے اطمینان کا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اطمینان تو ان سیاسی جماعتوں کا ضروری ہے جو اس ملک کی نمائندگی کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے عوامی عدالت میں۔ اگر وہ مطمئن ہے تو اگر ہم جیسے تجزیہ کار اور صحافی غیر مطمئن بھی ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ بات درست ہے کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے کئی شکایات جائز ہے، اسپیشلی ابھی جو جانچ پڑتال کا پہلا مرحلہ جو گزرا تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک پارٹی کے ساتھ ایک کلی زیادتی نظر آئی تھی، اس پہ جو لوگ بالکل جو ان کی کاغذات صافی صاحب آپ کو دوبارہ موقع دیں گے اسی پہ کامنٹ کرنے کا۔ اس وقت مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، اس وقت ایک بریک شامل کریں گے اور واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم الیکشن کمیشن کے کردار کے بارے میں بات کر رہے تھے، پولیٹیکل پارٹیز کی جو ریزرویشنز ہیں لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے ان کو دور کرنے میں کتنا کردار اس نے ادا کیا، اور اب ہم یہ جانیں گے اپنے پینل سے کہ کیا جو موجودہ صورتحال بن چکی ہے سیاسی اور اکانومی کی، جس نہج پہ ہم پہنچ چکے ہیں، سلمان غنی صاحب کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس اس کا حل اس صورتحال سے ملک کو نکالنے کا موجود ہے؟ دیکھیں میرا خیال اصل ویلڈ کویسچن ہی یہ ہے کہ دنیا کے جمہوری ملکوں اور معاشروں میں آپ کو پتہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہے وہ بیٹھ کے بتاتی ہے کہ ایجوکیشن میں ہمارے پاس کیا ہے، ہیلتھ پہ ہم کس طرح ڈیلیور کریں گے، ہاؤسنگ میں ہماری پالیسی کیا ہے، اور اپنی نوجوان نسل کی تربیت اور ان کے لیے مواقع کس طرح ہم پیدا کریں گے۔ پاکستان کا بڑا سیاسی المیہ یہی ہے۔ آج جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی انتخابی ماحول طاری نہیں ہو پا رہا، تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کی کارکردگی رپورٹ نہیں ہے۔ 5 سال کے اندر یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز حکومتوں کا حصہ رہی ہیں، اپنے سارے معاملات ان کے درست رہے کہ 40 50 60 70 80 تک کی وہ کیبنٹ بنتی رہی،
ساری مراحت وہ لیتے رہے. لیکن پاکستان کے 23-24 کروڑ عوام جو ہیں وہ تو مہنگائی، بے روزگاری، غربت کی آگ میں جلتے رہے. اور آپ دیکھیں کہ کوئی ایک دن ایسا نہیں جاتا کہ ان کی زندگیوں میں سکون آیا ہو. تو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے پر الزام تراشی کی بجائے کہ جی فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں اٹھ کے کھا گیا. جناب آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس اپنی عوام کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کچھ ہے کہ آپ برسر اقتدار آ کر اپنی پالیسیز کا رخ کیا عام آدمی اس میں شامل ہوگا؟ کیا غریب کے چولہے کی آپ کو فکر ہوگی؟ کیا یہ 5 کروڑ جو پاکستان کا 6 کروڑ نوجوان ہیں ان کے اطمینان کے لیے آپ کے پاس کچھ ہے؟ ان کے ڈگریاں ان کے ہاتھوں میں ہیں، ان کے لیے روزگار کے موقع نہیں ہیں. اور ثانیہ یہ بڑی خطرناک بات ہے، پاکستان کا ذہین نوجوان انجینئر، ڈاکٹر، آئی ٹی ایکسپرٹ وہ پاکستان سے کیوں جا رہے ہیں؟ کہ کیا وہ پاکستان کے مستقبل سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کی ہے. انہیں چاہیے کہ ان کے پاس ایک ماہ ہے اور آپ پہلے عوام میں اپنا اعتماد بحال کریں. آپ جائیں نا ذرا، آپ نکل کیوں نہیں رہے؟ تو آپ جائیں ذرا، لوگوں کو بتائیں کہ آپ کو لوگوں نے ووٹ اس لیے دیے تھے کہ آپ ان کا چولہا بجھا دیں، ان کے دل جل رہے ہیں. صاحب آپ یہ بتائیے، برین ڈرین کا ایک پوائنٹ بہت اچھا اٹھایا سلمان صاحب نے. کیا پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس اتنا ویژن ہے یا ان کا کوئی ایسا ایجنڈا ہے کلیئر کہ وہ اس برین ڈرین کو روک سکیں اور اکانومی کی صورتحال کو یہاں پہ ایسا بہتر بنا سکے کہ برین ڈرین نہ ہو؟ دیکھیں، کسی ملک میں جمہوریت کی کامیابی اور عام لوگوں کی فلاح یا معاشرتی ترقی کا انحصار جو ہوتا ہے وہ سیاسی جماعتوں اور سیاسی لیڈرشپ پہ بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہی لوگ ہیں جو حکومت بنتے ہیں، حکومت بناتے ہیں. لیکن ہمارا تجربہ پاکستان کا یہ بتاتا ہے کہ جس طریقے سے پاکستان میں اس وقت سیاست چل رہی ہے، جس طریقے سے مختلف سیاسی لیڈران ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیاں کرتے ہیں، یہ وہ سیاست ہے جس سے کہ اقتصادی ترقی کے امکانات کم سے کم ہو جائیں گے. یعنی جو ہماری پولیٹکس ہے، کسی ملک کی پولیٹکس کا جو ہے بڑا امپیکٹ ہوتا ہے اقتصادی ترقی پہ، اور اقتصادی ترقی پھر بعد میں جا کے آپ کی سیاست کو اثر انداز کرتی ہے. تو ہمارے ہاں اس وقت جو سیاست ہے وہ ہماری اقتصادیات کو نقصان پہنچا رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ عوام کے پاس نہیں جا رہی. عوام کے پاس کیا لے کے جائیں گی وہ؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ، جیسے میں نے پہلے بھی ایک اور ریفرنس میں بات کہی تھی کہ آپ بیانات تو پڑھیں نا. دیکھیے ہمارے پاس سیاستدانوں کے بیانات میڈیا سے آتے ہیں، الیکٹرانک ہے، پرنٹ میڈیا ہے، ان میں اکثر بیانات جو ہوتے ہیں یا تو خواب ہوتے ہیں کہ ہم عوام کے لیے یہ کر دیں گے. بھائی کس طرح کر دو گے؟ ہم 300 جو ہے کیا واٹ ہوتی ہے بجلی، 300 واٹ فری کر دیں گے. فری کر دیں گا. اچھا جی، بڑی اچھی بات ہے، لیکن کریں گے کس طرح؟ آئی پی پیز کا ذکر نہیں کرتے. کریں گے کس طرح؟ بڑی اچھی بات ہے، ضرور کیجئے، لیکن کس طرح آپ کریں گے؟ ہمیں نسخہ تو بتائیے. آپ بجلی کا بل آیا ہے، ذرا دیکھیے پر یونٹ کتنی کاسٹ ہے جو لیٹسٹ بل آیا ہے اور اب جو آئندہ آئے گا. تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کے پاس تھنکنگ ہی نہیں ہے، سوچ کا فقدان ہے. رشید صافی صاحب آپ بتائیے، کیا جو بھی پولیٹیکل پارٹیز بات چیت اس وقت کر رہی ہیں، جیسے حسن عسکری صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کے بیانات میں ہی وہ سوچ ہمیں نہیں ملتی جو عوامی فلاح کی سوچ ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ صرف انتخابی وعدے ہیں یا کوئی پلان ہے کسی پارٹی کے پاس؟ آپ کا سوال کا جو مختصر جواب ہے، یہ تو نعرے ہی نعرے ہیں. کوئی عملی چیز تو یا ٹھوس سوچ ابھی تک کسی سیاسی جماعت کی جانب سے ہمیں نظر نہیں آئی ہے. میں آپ کے پہلے سوال کے جواب میں عرض کر رہا تھا کہ جس ملک میں آپ کچھ بھی کریں، آپ ترقی کے رفتار کو چین کی ترقی کے رفتار سے بڑھا دیں، تب بھی اگر آپ کے ہاں 50 لاکھ بچے ہر سال مزید پیدا ہوتے ہیں تو آپ ان کو صحت، تعلیم، ان کی بنیادی ضرورتیں آپ کس طرح پوری کریں گے؟ کسی سیاسی جماعت نے آج تک یہ جو ہمارا پاپولیشن، یہ جو ہماری آبادی جس رفتار سے بڑھ رہی ہے، کبھی ہمیں کسی سیاسی جماعت نے بتایا ہے کہ اس آبادی کے بڑھنے کے رجحان کو روکیں گے کس طرح، یا جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے مستقبل میں اس کو کس طرح ٹیکل کیا جائے گا؟ دوسری بات، آپ کے پاس جو زر مبادلہ ہے اس کی شدید کمی ہے، اور اس کو بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ صنعت اور حرفت کو اس کو آپ فروغ دیں. کسی سیاسی جماعت نے کوئی پالیسی آج تک دی ہے
کہ آپ صنعت سازی کے لیے کیا کر رہے ہیں. اس کے لیے جو بنیادی چیز آپ کو درکار ہے، سب سے پہلے ایک تو آپ کو امن و امان کی صورتحال بہتر کرنی ہوتی ہے. اگر وہ بہتر بھی ہو جائے تو توانائی کی شدید قلت ہے. اس سردی کے موسم میں بھی آپ کے ہاں 8 اور 9 10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ بجلی کی ہو رہی ہے. توانائی کے بعد پھر آپ کے پاس مارکیٹ کون سی ہے کہ جہاں پہ آپ کی کوالٹی اتنی گھٹیا ہے آپ کی صنعت سازی میں، اور آپ کے جو آپ کا ایکسپورٹ ہے اس میں اتنی آپ دنیا سے پیچھے ہے کہ آپ بڑھا ہی نہیں سکتے اپنے آمدن کو. جب آپ کے پاس یہ چیزیں ہے ہی نہیں، آپ کے ہاں امن و امان کی کیفیت اتنی خراب ہے کہ دن بدن وہ آپ بے قابو ہوتی جا رہی ہے. کمپین کوئی نہیں کر سکتا، کوئی اپنے جو ہے اپنے کاروبار کو محفوظ نہیں سمجھتا. کچھ علاقوں میں شخصی طور پہ لوگ عدم استحکام کا شکار ہے، عدم تحفظ کا شکار ہے. آپ کے پاس اگر پلان ہی نہیں ہے تو ایسی عمل سچویشن میں کی آپ تو کو پھر لگتا ہے کہ بہت کوئی دور پلان کی کسی بات ہے کہ پولیٹیکل عمل پارٹی کے سیاسی پاس کوئی جماعتیں سنجیدہ پلان نہیں ہے، اور جو باتیں ہم ساری سن رہے ہیں وہ ویسے ہی انتخابی وعدے ہیں جو ہر انتخابات سے پہلے ہوتے ہیں. واپس آ کے اسی پر مزید گفتگو ہم جاری رکھیں گے. یہاں پہ شامل کریں گے ایک شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے انتخابی وعدوں کی، جس کا کہ موسم ہے اور ہر لیڈر جو ہے وہ یہی بات کر رہا ہے کہ مجھے عوام منتخب کرا دیں، میں مسائل کا حل نکالوں گا. سلمان صاحب، جب یہی لیڈرز منتخب ہو جاتے ہیں تو پھر 180 کا ٹرن لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں وسائل کا رونا شروع کر دیتے ہیں. تضاد کیوں ہے قول و فعل میں لیڈران میرا کے؟ خیال ہے کہ سب سے بنیادی مسئلہ ہی یہی ہے کہ ان کے قول و فعل میں تضاد ہے. یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو جنت نظیر بنا دیں گے، لیکن مسند اقتدار پہ پہنچتے ہیں تو ترجیحات بدل جاتی ہیں. کیا پولیٹیکل پارٹیز جو اس وقت منشور دے رہی ہیں، آپ نے دیکھا ایک نے منشور دیا تھا 50 لاکھ گھروں کا، 1 کروڑ نوکریوں کا، ایک اب 30 لاکھ گھروں کا. آپ صرف لوگوں کی دال روٹی کا بندوبست کر دیں، ان پہ زندگی اجیرن نہ کرے، ان کا چولہا جلتا رہنا چاہیے. پاکستان کے اندر آٹا اور دال کبھی ایشو نہیں رہا، آج پاکستان کے اندر آٹا دال بھی ایشو بن گیا ہے. اور بات یہ کہ ایک بات میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب یہ پاکستان کی قوم کو بتاتے ہیں کہ جی IMF کی وجہ سے ہم بجلی کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں، گیس کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں، تو پھر لوگوں نے آپ پہ اعتماد کیا ہے. کیا پاکستان کی تقدیر کا وارث IMF ہے؟ بھائی IMF آپ سے یہ تو نہیں کہتا کہ جی آپ ان کو ریلیف نہ دیں. بات ہے کہ آپ اپنی عیاشیوں پر قدغن لگائیں. جب تک آپ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی زندگیوں میں اطمینان نہیں لائیں گے، پاکستان میں نہ جمہوریت سٹرانگ ہوگی نہ سیاست سٹرانگ ہوگی. بدقسمتی یہ ہے کہ یہ کہتے کچھ اور ہے، اور کرتے کچھ اور ہے. حسن عسکری صاحب یہ بتائیے کہ ہر دفعہ اسی طرح کے وعدے ہوتے ہیں، عوام باہر نکلتی ہے، ووٹ بھی دیتی ہے. کیا اس دفعہ عوام ان پہ دوبارہ سے اعتماد کرنے کو تیار ہے یا کچھ تبدیلی لگ رہی ہے آپ کو عوام کی مائنڈ سیٹ میں بھی؟ دیکھیے تبدیلی ہے، اسی وجہ سے عوام جو ہے ایک نا امیدی کی حالت میں ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ورنہ تو الیکشن کی وجہ سے جوش و خروش ہونا چاہیے، وہ نا امیدی کی اتنی صورتحال ہے. دیکھیے پاکستان کے جو اقتصادی مسائل ہیں وہ سب کو پتہ ہیں، اس کے حل بھی پتہ ہیں. ہمارے ہاں اچھے اکانومسٹ موجود ہیں جنہوں نے بین الاقوامی سطح پہ اپنے لیے مقام پایا، یہاں بھی ان کی آواز ہمیں سنائی دیتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں کوئی رائے لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی. ان کا جو لیڈر ہے چاہے اس کا اکنامکس سے تعلق ہی بھی نہ ہو، وہ فیصلہ کرتے، وہ یہ کہہ دے یہ سڑک بننی ہے، یہ انڈر پاس بننا ہے تو وہ انڈر پاس بن جائے گا، یہ رستہ کھولنا ہے تو رستہ کھول دیں گے. اس کی اکنامک فیزیبلٹی اور آپ کی یہ کیا مسائل ہیں، اور ہمارا معاشرہ جو ہے اس وقت اندر سے کولیپس کر رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم معاشرے میں لوگوں کو زندگی کو بہتر کرنے کے لیے کوئی خبر نہیں دے رہا ہے. تعلیم میں آپ کا کتنا خرچ ہو رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ہیلتھ کیئر پہ آپ کے ہاں سچویشن کیا ہے. اس کے علاوہ آپ جو لوگوں کی بنیادی سہولتیں مہیا کرنا، پرائس کنٹرول آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے پرائس کنٹرول نہیں کر سکتے کہ پرائس کو بڑھانے میں ان لوگوں کا کردار ہے جن پہ ہماری سیاسی جماعتیں انحصار کرتی ہیں. سیاسی لیڈر جو ہے اس کی کمٹمنٹ عوام نہیں ہے، سیاسی لیڈر کی کمٹمنٹ اقتدار ہے. سیاسی لیڈر کی کمٹمنٹ یہ ہے کہ اس کی اپنی امپائر، فائنینشیل امپائر کتنی بڑی اور کس طرح بنتی ہے. جب تک عوام کی فلاح کے والے اوپر نہیں بیٹھتے، جب تک رولرز کے لائف سٹائل میں اور عوام کے لائف سٹائل میں جو گیپ ہے وہ کم نہیں ہوتا، اس وقت تک پاکستان میں عوام کا مستقبل ہمیں
کوئی ایسا سیاستدانوں کا نظر نہیں کمٹمنٹ تو آتا۔ اقتدار ہے، لیکن اس اقتدار میں آتے تو وہ عوام کے ذریعے ہی ہیں۔ رشید صافی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا عوام اس بار ان کے وعدوں پہ یقین کرنے کے لیے تیار ہے یا تھوڑی سی تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں عوام کی سوچ میں؟ نہیں، سوچ میں تو واقعی تبدیلی رونما ہو چکی ہے۔ دیکھیں، نوجوان طبقہ اس وقت ایکٹیو ہے اور خواتین بہت ساری چیزوں میں دلچسپی لے رہی، اسپیشلی جو انفارمیشن ٹیکنالوجی میں جو انقلاب آیا ہے، اس نے جو کرنٹ افیئرس کی چیزیں ہیں وہ گھر گھر پہنچا دی ہے۔ ہر جماعت کے بارے میں لوگ کافی کچھ جانتے ہیں کہ کون 9 مئی والا ہے، کون 27 مئی والا ہے۔ اب دیکھیں، یہ جو حالیہ دنوں میں جو بانی پی ٹی آئی نے ایک تحریر لکھی ہے دی اکانومسٹ میں، وہ 2 دفعہ اکانومسٹ اس کو ریٹویٹ کر چکا ہے اور نگران حکومت کو اس مضمون پہ بڑی آگ لگی ہوئی ہے۔ اس میں بہت بنیادی مسائل کا انہوں نے ذکر کیا ہے، لیکن ایک سوال پھر عوام بھی پوچھنے پہ حق بجانب ہے کہ 9 مئی کے واقعات کیوں ہوئے اور اس کے ذمہ دار کون ہے۔ ریاستی اداروں پہ جو بھی حملہ آور ہوتا ہے، دنیا کا کوئی ملک ان کو سپیر نہیں کرتا۔ آج 6 جنوری ہے، آج سے 3 سال پہلے کیپٹل ہل پہ جو حملہ ہوا تھا۔ صافی صاحب، آپ کی باتیں بڑی اہم ہیں، لیکن پروگرام کا وقت اس وقت ختم ہو چکا ہے۔ ناظرین کے سامنے ہم نے آج کے اہم موضوعات رکھے اور اپنے پینل کا تجزیہ بھی اس کے اوپر پیش کیا۔ آج کے لیے پروگرام سے اتنا ہی، کل دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔